صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام احباب کو اسلامک وظائف آفیشیل کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے کہ غربت اور غریبی بعض اوقات انسان کے ایمان کو خطرات سے دوچار کر دیتی ہے۔ آپ کی ایک بڑی مشہور دعا ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فقر اور محتاجی سے پناہ طلب کی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والفقر۔ اے اللہ، میں تجھ سے کفر اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں۔ باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی بے حد سادگی سے گزاری، لیکن انہوں نے اس بات کی تلقین ضرور کی کہ اللہ سے دعا کرو، وہی غنی کرنے والا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ ہمیں رزق چاہیے، دولت چاہیے، اس سے قطعاً انکار نہیں، لیکن اتنی دولت نہیں چاہیے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے دور کر دے۔ مثلا ایک شخص دولت کے نشے میں نماز سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرتا یا ارکان اسلام کی ادائیگی میں پہلو تہی کرتا ہے، تو ایسی دولت کا کیا فائدہ جو انسان کو اسلام سے ہی دور کر دے۔ اس لیے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے اس طرح سے دست سوال کریں کہ عاجزی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور اگر اللہ آپ کو غنی کر دے تو پھر بھی اس کو بھول نہ جائیں، اسی کی عبادت کرتے رہیں اور اسی کا شکر بجا لاتے رہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جو صرف اور صرف ایک تسبیح پر مشتمل ہے، مگر اللہ کو یہ تسبیح اس قدر پسند ہے کہ اس کے روزانہ پڑھنے والے پر اپنی نعمتوں کی بارش اس قدر کرتا ہے کہ انسان کا پور پور اس میں بھیگ جاتا ہے، اس کو اس قدر نوازتا ہے کہ اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ نہ صرف اس کو جسمانی خواہشات کے لیے دولت دی جاتی ہے، بلکہ اس کو روحانی اور علم کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی مٹھی میں ایک ہدایت کا جگنو تھما دیتا ہے جس کی روشنی سے تمام جہان اس کے لیے منور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رزق اور ہدایت دونوں کا معاملہ یکساں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو جس طرح آپ حصول رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی طویل سے طویل کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو دنیا جہان کے چکر لگا لیتے ہیں، کسی ماہر معالج سے اپنا علاج کرواتے ہیں، حالانکہ آپ کو زندگی پھر بھی اتنی ہی ملنی ہے جتنی آپ کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کی جائے گی، لیکن پھر بھی آپ اس صورتحال میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں نہیں بیٹھے رہتے اور یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے گھر میں ہی اسی حالت مرض میں پڑا رہتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زندگی میں اضافہ لکھ رکھا ہے تو میری زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، وگرنہ اگر میری زندگی پوری ہے تو مجھے مزید زندگی نہیں مل سکتی۔ بلکہ اس بات کے جاننے کے باوجود بھی کہ اگر زندگی آگے نہیں ہے، ہم اپنی پوری کوشش اور جانفشانی کے ساتھ ایسے معالج کی تلاش میں رہتے ہیں جو آپ کا علاج بھی کرے اور آپ کو اس پر یقین کامل بھی ہو۔ اسی طرح وظائف بھی انسانی زندگی میں یہی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کو پڑھنے سے ایک تو اللہ پر یقین کامل ہوتا ہے، پھر انسان کو ہدایت اور رزق دونوں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم وظائف کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی پاک کلام، اللہ کے پاک اسماء مبارکہ یا کوئی بھی مسنون دعا ہوتی ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اگر ہم
ان وظائف کو ذکر کی نیت سے کریں تو آقا کریم کی حدیث کے مطابق، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے، تو ہم جب کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس سے بلا شبہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرب اور دھیان ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت کی مدد فوری طور پر مل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ تو یہ جو ہم وظائف کرتے ہیں یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے در کا محتاج بنائے اور ہمیں ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں اپنے سامنے جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے مزید وظیفوں کے حصول کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ جیسے ہی اس چینل پر کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو فوری طور پر اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کا جو عمل، آج کا جو وظیفہ ہے اس کو آپ نے دن میں 1 مرتبہ کرنا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور کسی نماز کے بعد اگر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نماز کے بعد مخصوص وقت آپ مقرر کر کے کرتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز آپ نے پڑھنی ہے تو نماز کے ساتھ آپ کا یہ عمل بھی ہوگا، تو روزانہ کی بنیاد پر روٹین میں آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ دن میں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی خاص وقت کا تعین کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ نماز کے فوراً بعد اگر آپ کسی ایک نماز کے بعد کر لیتے ہیں تو یہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ عمل میں ناغہ نہیں ہوگا۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ اگر کسی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو اس نماز کے بعد نوافل پڑھنے کا وقت ہے، مکروہ اوقات نہیں ہیں، تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لیں۔ جیسے ظہر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اگر پڑھ رہے ہیں تو پہلے نفل پڑھیں، اور اگر فجر یا عصر کے بعد پڑھ رہے ہیں یا کسی اور وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں تو بنا نفل پڑھے آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 اسماء مبارکہ ہیں، یا ہادیو یا رحیم، یعنی اے ہدایت دینے والے، اے رحم کرنے والے، یا ہادیو یا رحیم، ان دونوں اسماء مبارکہ کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح یعنی ان دونوں اسماء مبارکہ کو ملا کر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور رزق کی کشادگی اور دولت کے حصول کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح ان دونوں اسماء مبارکہ کی کر لیں تو آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنی ہے۔ آپ نے یہ عمل دن میں کسی بھی وقت باوضو حالت میں اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 100 مرتبہ یا ہادیو یا رحیمو، ان دونوں اسماء مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے خصوصی طور پر اللہ رب العزت کے حضور رزق کی کشادگی اور دولت کے حصول کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی و انکساری بھی اپنانی ہے، اور اس چیز کا بھرپور ادراک رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اس لیے ہمیشہ اور دائمی طور پر اسی کے سامنے اپنی فقیری رکھنا ہے، ہمیشہ متمنی رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی طرف سے ملنے والی صحیح سمت کا طلبگار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت لکھ دے اور ہمیں ہمہ قسم کی بھلائیاں کرنے کی توفیق سے نواز دے، آمین۔